آج سے ہم چکن کی جان چھوڑ دیں گے اور بغیر چکن کے ہی مزیدار قسم کی بریانی بنائیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی دوست راشدہ عمر اینڈ یو آر واچنگ لو فلیم۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، آباد ہوں گے، ہیپی ہوں گے۔ میری دعا ہے آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور ہمیشہ ہیلدی اور اچھے کھانے کھاتے رہیں، اور اگر میرے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اچھے اور مزیدار قسم کے پکوان کھاتے رہیں گے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ تو چلیے آئیے آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار قسم کی چنے کی تہہ والی بریانی۔ جی ہاں، یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے، تو اس کو ٹرائی ضرور کیجیے۔ تو سب سے پہلے میں نے آئل کے اندر ڈھیر سارے پیاز ڈالی ہیں۔ ڈھیر سارے پیاز ہم نے اس لیے ڈالے ہیں کیونکہ اس میں سے ہاف جو ہیں ہم نکال لیں گے تاکہ بعد میں ہم اس کو گارنش کے لیے یوز کر سکیں۔ جی ہاں، یہاں دیکھیے پیاز براؤن ہو چکے ہیں۔ اس میں سے میں نے پہلے ہی جو آدھے پیاز ہیں وہ نکال لیے تھے۔ اب ہم اس کے اندر ادرک اور لہسن کا پیسٹ ڈال دیں گے اور اس کو پیازوں کے ساتھ اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے۔ بس اس کو فرائی کرنے کے بعد اس کے اندر ہم کٹی ہوئی ہری مرچ ڈال لیں گے۔ آپ ہری مرچ کو باریک باریک کاٹ کر بھی ڈال سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بس آپ نے ان چیزوں کو ڈال کے اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے۔ ادرک اور لہسن کو بھی اچھی طرح فرائی کرنا چاہیے تاکہ اس کی جو خوشبو ہے وہ زیادہ ابھر کر آئے۔ بس اب ہم نے یہاں پہ اس کے اندر سارے اسپائسز ڈال دینے ہیں، جس میں نے کٹی ہوئی لال مرچ لی ہے، پسی ہوئی لال مرچ لی ہے اور ہلدی لی ہے۔ سارے اسپائسز آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالیے گا۔ میں نے نمک ڈالا ہے، یہاں پہ نمک بھی ہم اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال لیں گے۔ بس اب اس کے بعد ہم نے اس کے اندر یہ جو املی بھگو کر رکھی ہوئی تھی وہ پانی کے ساتھ ہی اس کے اندر ڈال دینی ہے، اور یہاں پہ میں نے 4-5 آلو بخارے جو ہیں وہ بھی بھگے کے رکھ دیے تھے، وہ بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے۔ بس اس پانی کے اندر ہی ہم نے مسالے کو اچھی طرح بھون لینا ہے۔ بس اب ہم نے اس کے اندر زیرہ ڈالنا ہے اور تھوڑا سا ثابت دھنیا ڈالیں گے اور 3-4 دار چینی کے ٹکڑے ڈال دیں گے۔ یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد بس اس کو فرائی کر کے اس کے اندر ہم نے اپنے چنوں کو چھوڑ دینا ہے۔ چنے ہم نے یہاں پہ تقریباً 2 کپ کے قریب بھگو کر رکھ لیے تھے، جس کو میں نے اچھی طرح سے بوائل کر لیا ہے۔ یہ بالکل نرم ہو گئے تھے۔ بس اس کے اندر اب چنوں کو ڈال کر ہم نے مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے۔ بس لاسٹ میں اب ہم نے اس کے اندر ٹماٹر کی پیوری بنا کر رکھی ہوئی تھی وہ ڈال دیں گے، اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے دہی۔ بس دہی اور ٹماٹر کے ساتھ ہی ہم اس کو دم پر لگا دیں گے۔ لاسٹ میں ہم اس کے اندر تھوڑا سا بریانی مسالہ ڈالیں گے، جس سے اس کا ٹیسٹ اور زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ بریانی مسالہ آپشنل ہے، اگر آپ کو اس کا ٹیسٹ نہیں اچھا لگتا تو آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں۔ بس لاسٹ میں یہ سب چیزیں ڈال کر آپ نے اس کو دم لگا دینا ہے۔ میں نے اس کے اندر تھوڑا سا چکن پاؤڈر بھی ڈالا تھا، جس سے کہ اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ اچھا ہو گیا تھا۔ آپ اس کو بھی ڈال سکتے ہیں، ادروائز اس کو بھی اسکپ کر دیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بس اب ہم نے اس کو دم لگا دینا ہے، کور کر کے 5 سے 7 منٹ کے لیے رکھ دینا ہے۔ چنے تو ہمارے گلے ہوئے ہیں تو اس کو زیادہ دیر دم لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ دیکھیے ہمارا جو چنوں کا مسالہ ہے وہ اچھی طرح سے ریڈی ہو چکا ہے۔ بس اب ہم نے اپنے چاولوں کی تیاری کی طرف جانا ہے، اس کو ہم ایک سائڈ پر رکھ دیں گے۔ یہاں پہ میں نے 3 کپ کے قریب چاول لے لیے ہیں، یہ ثابت چاول ہیں۔ اس کو آپ نے 1 گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دینا ہے۔ میں نے بھی اچھی طرح سے دھو کر 1 گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھ دیا تھا۔ بس اب چاولوں کو بوائل کرنے کے لیے ہم ایک پتیلی کے اندر پانی ڈال لیں گے۔ پانی آپ نے کھلا ڈالنا ہے۔ اس کو چولہے پر چڑھا دیں گے۔ اس کے اندر صرف ہم نے زیرہ ڈالنا ہے اور تھوڑی سی سونف ڈال لیں گے، 2-3 جو ہے وہ پودینے کے پتے ڈال لیں گے، تھوڑا سا دھنیا اور نمک ڈال کر اس کو بوائل آنے کے لیے رکھ دیں گے۔ اس میں تھوڑا سا آپ ونیگر ڈال لیجئے گا، جس سے کہ اس چاول جو ہوتے ہیں وہ ٹوٹتے نہیں اور کھلے کھلے بن کر تیار ہوتے ہیں۔ بس اب ان چیزوں کو ڈال کر ہم اس کو کور کر کے بوائل آنے کا انتظار کریں گے۔ بس جی جو پانی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ابلنا شروع ہو گیا ہے۔ بس اس کے اندر ہم نے چاولوں کو ڈالنا ہے اور چاولوں کو اچھی طرح سے کوک کر لینا ہے۔ ہم نے چاولوں کو 95% تک کوک کرنا ہے تاکہ جو ہماری بریانی ہے وہ بہت ہی اچھی اور نرم قسم کی بن کر تیار ہو جائے۔ جی ہاں، یہ دیکھیے چاول جو ہیں وہ بوائل ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ یہ بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے اور آسان بھی ہے، اس کو آپ گھر میں جھٹ پٹ سے بنا سکتے ہیں، تو اس کو ٹرائی ضرور کیجیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنی آپ ہی کو۔ جی ہاں، یہ دیکھیے ہمارے چاول جو ہیں وہ بالکل ڈن ہو چکے ہیں۔ بس اب ہم نے اس کو ایک سٹینر کی مدد سے سٹین کر لینا ہے۔
یہ دیکھیں چاولوں کی جو ہے وہ ایک کنی ہو گئی ہے، بس اب اس کو سٹین کر لیں گے اور سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ بس اب ہم نے دوسرے پتیلی کو چولہے پر چڑھانا ہے اور چاولوں کی جو تہہ ہے اس کو لگانا سٹارٹ کر دینا ہے۔ پہلے ہم چاولوں کی تہہ لگائیں گے نیچے، پھر اوپر سے چنوں کی تہہ لگانی۔ یہ دیکھیں اور ہمارے جو چاول تھے وہ کتنے اچھے کھلے کھلے بوائل ہوئے تھے۔ بس اب ہم نے اس کے اوپر چنوں کی تہہ لگانی ہے۔ اسی طرح سے ہم ایک ایک کر کے چاول اور چنوں کی تہہ لگاتے جائیں گے۔ یہ بہت ہی آسان اور ٹیسٹی ریسپی ہے، اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور ہیلدی بھی بہت ہے۔ ہم چکن کی بریانی کھا کھا کے تھک جاتے ہیں، تو ہمیں کچھ نیا بھی ٹرائی کرنا چاہیے۔ چاولوں کی بھی بریانی بنانی چاہیے، اور میں نے آلو کی بھی بریانی بنائی ہے، میرے چینل پر جا کر چیک کیجیے گا، وہ بھی بہت ٹیسٹی بنتی ہے۔ جی ہاں، یہ دیکھیے یہاں ہماری جو چاول اور چنے کی لیئرز ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ بس اب لاسٹ میں ہم نے اوپر سے چاولوں کی لیئر لگانی ہے، جس کے اوپر ہم ساری گارنش کریں گے۔ جی ہاں، اب رمضان کی آمد ہے، تو رمضان میں اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، یہ بہت مزے کی بنتی ہے۔ جی ہاں، اور آپ کے مہمانوں کو بھی بہت پسند آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ افطار میں اس کو ضرور بنائیے گا۔ جی ہاں، یہاں ہم بس اس کے اوپر دھنیا اور پودینہ ڈالیں گے، باریک باریک کٹا ہوا۔ اوپر سے ہم اس کے اندر ہری مرچ ڈالیں گے جو ہم نے سلائس کی شیپ میں کاٹ لی تھی۔ اوپر سے لیموں کے سلائس ڈالیں گے، اور لاسٹ میں ہم اس کے اندر فوڈ کلر ڈالیں گے، جس سے کہ بریانی کو چار چاند لگ جائیں گے، بہت ہی پیاری اور خوبصورت قسم کی بن جائے گی۔ یہاں پہ میں نے 2 کلر ڈالے ہیں، ایک یلو اور ایک اورنج۔ یہ میں نے چنوں کا تھوڑا سا پانی بچا کے رکھ لیا تھا، اس کو ہم اوپر سے ڈال دیں گے تاکہ ہماری جو چاول ہیں وہ نرم اور اچھے بن کر تیار ہوں۔ بس لاسٹ میں ہم نے جو پیاز بچا کر رکھا تھا فرائی ہوا وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے، اور بس جی اس کو دم پہ لگا دینا ہے 20 سے 25 منٹ کے لیے۔ یہ دیکھیے جی ہماری جو بریانی ہے وہ بالکل ریڈی ہو چکی ہے، ٹین ہے، بہت مزیدار اور ٹیسٹی قسم کی بن کر تیار ہوئی تھی۔ آپ بھی سٹیپ بائی سٹیپ اسی طرح بریانی بنائیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا۔ شکریہ۔ انشاءاللہ اپنے پیارے پیارے اور سویٹ سے ویورز کے ساتھ ایک ہیلدی اور مزیدار قسم کی ریسپی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ Stay tuned for more recipes. اللہ حافظ اینڈ enjoy the recipe۔ میری ریسپی کو رمضان میں ضرور ٹرائی کیجیے گا۔